اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ماہ مبارک ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال کو، کہ ماہ مبارک ذو الحجہ کے جو پہلے 10 روز کے اعمال ہیں کہ جن کو انجام دینے کے بارے میں آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو 4 حرمت کے ماہ بیان کیے گئے ان میں سے ایک ماہ مبارک ذی الحجہ بھی ہے، اور جب ماہ مبارک ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام اور تابعین عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اس ماہ کے پہلے 10 دنوں کو ایام معلومات کہا جاتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی اور عبادت باقی تمام دنوں سے زیادہ خدا کو محبوب ہے، یعنی باقی دنوں میں جو آپ عبادت انجام دیتے ہیں وہ بھی خدا کو پسندیدہ ہے، لیکن اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے خدا کو جو عبادت زیادہ محبوب اور پسندیدہ لگتی ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادات ہوتی ہیں۔ ان 10 ایام کے کچھ مخصوص اعمال جن کو بطور اجمال پہلے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے کہ اس پہلے عشرے کے جو پہلے 9 دن ہیں، یعنی 10ویں دن کو چھوڑ کے جو 10واں دن عید کا ہے اس دن ظاہر روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10ویں دن کو چھوڑ کر پہلے جو 9 ایام ہیں ان میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح ان ایام میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح مخصوص دعائیں جس کو انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں، اور چوتھا عمل ہے کہ 5 مخصوص دعائیں پڑھنے جس کو انشاءاللہ آگے تفصیل سے بیان کریں گے، اور 5واں عمل یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ تحلیلات کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس پہلے عشرے کا جو سب سے پہلا اور بہترین عمل ہے وہ ہے پہلے 9 دن روزہ رکھنا۔ حدیث میں آیا کہ جس نے اس ماہ کے پہلے 9 دن روزے رکھے تو وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اگر ساری زندگی کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ان 9 ایام میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنا، یعنی نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور یہ والی آیت پڑھی جائے گی، تاکہ اس کو بھی وہی ثواب ملے جو کہ حجاج کرام کو حج کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اس آیت کو ہر نماز میں سورہ حمد اور سورہ توحید کے بعد پڑھا جائے گا، انشاءاللہ اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو کہ حجاج کرام کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کے روز عرفہ تک نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے یہ طویل دعا پڑھے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، کہ اس کی ابتدا ان کلمات سے ہوتی ہے: اللہم ہذہ الایام التی فضلتها علی الایام وشرفتها قد بلغتنیها بمنک ورحمتک فانزل علینا من برکاتک واوسع علینا فیہا من نعمائک اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تہدینا فیہا لسبیل الہدی والعفاف والغنی والعمل فیہا بما تحب وترضی اللہم انی اسألک یا موضع کل شقوہ وَيَا سَامِعَ كُلِّ نَجْوَى الی آخر، جو کہ طویل دعا آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مل جائے گی۔ اور اس پہلے عشرے کا جو چوتھا عمل ہے وہ 5 دعائیں پڑھنا جو جبرائیل امی خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ کے لیے بطور ہدیہ لائے تھے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عشرے میں ان دعاؤں کو پڑھے۔ وہ 5 دعائیں یہ والی ہے۔ پہلی دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری دعا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور چوتھا کلمہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور 5واں کلمہ یہ حسبی اللہ وکفا سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا اشہد للہ بما دعا وانہ بریء مما تبرأ وان للہ الآخرۃ والاولی۔ ان 5 کلمات کو پڑھنا آج کے دن بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس پہلے عشرے کا 5واں عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر روز یہ والی تحلیلات پڑھے جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے،
اور اس پر بہت زیادہ ثواب بیان ہوئے۔ بہتر ہے کہ ان کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدہور، لا الہ الا اللہ عدد امواج البحور، لا الہ الا اللہ ورحمتہ خیر مما یجمعون، لا الہ الا اللہ عدد الشوک والشجر، لا الہ الا اللہ عدد الشعر والوبر، لا الہ الا اللہ عدد الحجر والمدر، لا الہ الا اللہ عدد لمح العیون، لا الہ الا اللہ فی اللیل اذا عسعس وفی الصبح اذا تنفس، لا الہ الا اللہ عدد الریاح فی البرار والصخور، لا الہ الا اللہ من اليوم الى یوم ینفخ فی الصور۔ ان کلمات کو بہتر ہے کہ ان 10 دنوں میں روزانہ 10 مرتبہ پڑھا جائے کہ جس کے متعلق احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔